اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ دوستو، اس وقت جو ہے مسافرت میں نماز پڑھنے کا بیان چل رہا ہے کہ آدمی سفر میں ہو تو کس طریقے سے نماز پڑھے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ ایک، اگر کوئی ایک منزل یا 2 منزل کا سفر کرے تو اس سفر سے شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلتا اور شریعت کے قاعدے سے اسے مسافر نہیں کہتے. اس کو ساری باتیں اسی طرح کرنی چاہیے جیسے کہ اپنے گھر میں کرتی تھی یا کرتا تھا. 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھے اور موضوع پہنے ہو تو 1 رکعت دن مسا کرے، اس کے بعد مسا کرنا درست نہیں. مسئلہ 2، جو کوئی 3 منزل چلنے کا قصد کر کے نکلے وہ شریعت کے قاعدے سے مسافر ہے. جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہو گئی تو شریعت سے مسافر بن گئی، یعنی اسلام کے اعتبار سے مسافر بن گئی، اور جب تک آبادی کے اندر امزر چلتی رہے تب تک مسافر نہیں. اور اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہو تو آبادی کے حکم میں ہے، اور جو آبادی کے باہر ہو تو وہاں پہنچ کر مسافر ہو جاوے گا. مسئلہ 3 منزل یہ ہے کہ اگر پیدل چلنے والے وہاں 3 روز ہیں پہنچا کرتے ہیں، یعنی اگر پیدل چلنے والے وہاں 3 روز میں پہنچا کرتے ہیں، یعنی 3 دن سفر کرے تو جو ہے وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو جو ہے 3 منزل کہتے ہیں. تخمینہ اس کا ہمارے ملک میں کہ کیارا اور پہاڑ میں سفر نہیں کرنا پڑتا. 48 میل انگریزی ہے اور 4 میل اگر کوئی جگہ اتنی دور ہے کہ اونٹ اور آدمی کے چال کے اعتبار سے تو 3 منزل ہے، لیکن تیز پکا یا تیز بحلی پر سوار ہے اس لیے 2 ہی دن میں پہنچ جاوے گی، یا ریل میں سوار ہو کے ذرا سی دیر میں پہنچ جاوے گی تب بھی وہ شریعت کے رد سے مسافر ہے. کتنی؟ انگریزی 48 میل اور اسلامی 4 میل. مسئلہ 5، جو کوئی شریعت سے مسافر ہو وہ ظہر اور عصر عشاء کی فرض نماز 2 رکعتیں پڑھے، اور سنتوں کا یہ حکم ہے کہ جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے. اس چھوڑ دینے سے کچھ گناہ نہ ہوگا، اور اگر کچھ جلدی نہ ہو نہ اپنے ساتھیوں سے رہ جانے کا ڈر ہو تو نہ چھوڑے، اور سنتیں سفر میں پوری پڑھے. سنت تو پوری پڑھنا اگر وقت ہو تو ان میں کمی نہیں ہے. مسئلہ 6، فجر اور مغرب اور وتر کی نماز میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، جیسے ہمیشہ پڑھتی ہے ویسے پڑھے. 7، ظہر عصر کی عشاء کی نماز 2 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھے، پوری 4 رکعت پڑھنا گناہ ہے. جیسے ظہر کی کوئی 6 فرض پڑھے تو گنہگار ہوگی، اسی طرح مسافرت میں اگر 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھتے تو گنہگار ہوں گے. مسئلہ 8، اگر بھولے سے 4 رکعتیں پڑھ لی تو اگر دوسری رکعت پر بیٹھ کر التحیات پڑھی ہے تب بھی تو 2 رکعتیں فرض کی ہو گئی، وہ 2 رکعتیں نفل کی ہو جاویں گی اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور اگر 2 رکعت پر نہ بیٹھی ہو تو 4 رکعتیں نفل ہو گئی، فرض نماز پھر سے پڑھ لیوے. مسئلہ 9، اگر راستے میں کہیں ٹھہر گئی تو اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو برابر وہ مسافر رہے گی. 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھتی رہے، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب وہ مسافر نہیں رہی. پھر اگر نیت بدل گئی اور 15 دن سے پہلے جانے کا ارادہ ہو گیا تب بھی مسافر نہ بنے گی. یعنی اگر 3 منزل طے کرنے کے بعد 48 میل انگریزی 4 میل شریعت کے حساب سے مسافر یعنی طے کر لیا تو اس سے کیا ہو گئی؟ مسافر ہو گئی اسلام کی نظیر میں، شریعت کی نظر میں. 15 دن تک رہنے کا ارادہ ہے تو پھر مسافر نہیں رہے گا، اور 15 دن سے
پہلے وہاں سے نکلنے کا ارادہ تو مسافر میں ہی اس کا حکم اور مسافر کے اعتبار سے وہ نمازیں پڑھیں گے۔ نماز پوری پڑھے، پھر جب یہاں سے چلے تو اگر یہاں سے وہ جگہ 3 منزل ہو جہاں جاتی ہے تو پھر مسافر ہو جاوے گی، اور جو اس سے کم ہو تو مسافر نہیں ہوگی، وہی بات ہے۔ 10 3 منزل جانے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے، لیکن گھر ہی سے یہ بھی نیت ہے کہ فلانے گاؤں میں 15 دن ٹھہروں گی تو مسافر نہیں رہی۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے، سفر کے دوران اگر 4 دن ٹھہری یا ٹھہرا اور جو ہے یوں آدمی نیت کرتا ہے کل میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن کوئی بات آتی نہیں ہوتی، پھر بولے 2 دن بعد نکل جائیں گے، پھر کوئی بات پیش آ جاتی، آدمی نہیں 15 دن ٹھہرے یا 1 مہینہ ٹھہرے، لیکن 15 دن پورے ٹھہرنے کی نیت نہیں کری تو کیا آئے گا، وہ مسافر میں ہی داخل ہوگا، اس کو مسافر کے اعتبار سے نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم عطا کرنے کی اور صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔